السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک بیانات چینل پر ایک بہت ہی پیاری کارگزاری اور ایمان و افروز بیان۔ اس بیان میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہے کہ آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، تو تمام دوستوں بزرگوں سے التماس ہے کہ چینل پر بیانات کو کمپلیٹ دیکھا کریں اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ جل جلالہ کا مبارک ارشاد ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک کو جو وہ کر رہا ہے۔ ہم سب کے سب رات دن کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، بولنا، سننا، دیکھنا، لینا، دینا، کھانا، پینا، یہ سارے اعمال دو قسم کے ہیں، اللہ عز و جل کو راضی کرنے والے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے والے اعمال کیے، اس کا بدلہ جنت، انعام۔ ناراض کرنے والے، اس کا بدلہ جہنم، عذاب۔ اس لیے ہمیں سوچ کے بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا۔ سوچ کے سننا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا۔ سوچ کے دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا۔ سوچ کے لینا اور دینا، کھانا اور پینا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسان بن کے چلنا ہے، نہ حیوان بن کے چلنا ہے اور نہ شیطان بن کے چلنا ہے۔ حیوان بن کے چلنے کا مطلب جو آیا کھا لیا، جو آیا پی لیا، جو جہاں مرضی بیٹھ گئے، جہاں مرضی اپنی خواہش پوری کر لی، یہ حیوان ہے۔ انہیں اللہ نے عقل نہیں دی ہے، اپنا پرایا اس کا شعور نہیں دیا ہے۔ بکری ہے، اسے جہاں گھاس اپنی خوراک نظر آئے گی کھائے گی۔ جہاں پرندے ہیں اڑے پھرتے رہتے ہیں، جہاں اس کو اپنی روزی نظر آئے گی وہ اپنا کھا کے پیٹ بھر لے گی۔ یہ واحد جانور ہے، حیوانات جہاں اپنی خواہش پوری ہوتی، جنسی خواہش جہاں پوری ہوتی دیکھی وہی پورے کر لیں گے۔ انہیں نہیں شعور نکاح کا، طلاق کا، ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ انہیں اللہ نے یہ شعور دیا ہی نہیں، ہمیں شعور دیا ہے۔ ہمیں انسان بن کے چلنا ہے، حیوان بن کے، عام حیوان ایسا نہیں چلنا جانور، اور شیطان بن کے بھی نہیں چلنا۔ شیطان بن کے چلنے کا کیا مطلب؟ اللہ پاک نے کہا سجدہ کرو، وہ کہتا نہیں کرتا، یہ شیطان بن کے چلنا۔ اللہ پاک نے کہا نماز پڑھو، یہ نہیں پڑھتا۔ روزہ رکھو، حج زکوٰۃ فرض ہے، وہ کہتا نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں کرتا۔ ہمارا حساب ہونے والا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہتا ہے مجھے بد نظری کی بیماری ہے، بد نظری، عورتوں کو دیکھنا، اس کا کوئی علاج بتلا دو۔ میں نے عرض کیا بتلا دیتا ہوں،
یہ حاجی انور کا کنٹین، یہ مغرب کی طرف جہاں پیسوں سے روٹی اور سالن ملتا ہے، وہ دیکھا ہے؟ کہتا دیکھا ہے۔ میں نے کہا وہاں جو سالن پکتا ہے، بڑے بڑے پتیلے، ایک من گوشت اس میں ڈالا ہوا پک رہا ہے، اور نیچے سوئی گیس کا چولہا جلتا ہے، اس کی آواز آتی ہے۔ ہاں، وہاں سالن پکتا دیکھا ہے؟ کہتا دیکھا ہے۔ میں نے کہا بد نظری کا علاج اس جب سالن پک رہا ہو، چولہا جل رہا ہو، پتیلے کے نیچے چولہے کے اوپر بیچ میں اپنا ایک ہاتھ پورا اس کے اندر کر دینا اور 3 گن لینا، 1 2 3، پھر ہاتھ نکال لینا، بد نظری کا علاج ہو جائے گا۔ کہنے لگا یہ تو بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا اچھا آسان کر دیتا ہوں، ہاتھ فل پورا اس میں جب ڈل جائے پھر 1 گننا، 1، پھر ہاتھ نکال لینا۔ کہتا جی یہ بھی مشکل ہے۔ میں نے کہا اگر یہ مشکل ہے تو پورا جسم جہنم میں جائے، وہ آگ جو اس آگ سے 70 گنا تیز اس میں جائے اور پورا جسم جائے اور نہ معلوم کتنی مدت تک جائے، یہ آسان ہے؟ میرے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ جو ہمارے اسلامک بیانات یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں، تمام بیانات کو لائک سبسکرائب کیجیے اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کبیرہ گناہ وہ ہے جس سے اللہ نے روک دیا، وہ کیا تو سمجھو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ بعضوں کو دھوکہ لگا صغیرہ گناہ، صغیرہ کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ ہوتا ہے، فی ذاتہا وہ صغیرہ نہیں ہوتا ہے، کوئی گناہ صغیرہ ہے ہی نہیں، کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ ہے۔ مثلا 2 پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ بڑا ہے، دوسرا پہاڑ چھوٹا ہے، تو چھوٹا پہاڑ کسی بندے کے اوپر گر جائے تو بندہ بچ جائے گا؟ پھر کہے کہ چھوٹا ہی پہاڑ ہے، وہ چھوٹا تو ہے لیکن ہے تو پہاڑ ہے، کیا بولو؟ وہ صغیرہ تو ہے تو اللہ کی نافرمانی، وہ بڑے کے مقابلے میں صغیرہ ہے۔ ہاں، اس لیے صغیرہ ہو کبیرہ ہو، لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، اگر چھوٹا بھی ہو اس سے بھی بچنا، کنکریوں سے بھی پہاڑ بن جاتا ہے، اگر واقعی میں بھی وہ چھوٹا ہو اس سے بھی بچنا ہے۔ قطرے قطرے سے دریا، کنکری کنکری سے پہاڑ، پتے پتے سے جنگل کے درخت، ہمیں حساب دینا ہے قیامت میں۔ قیامت آنے والی ہے، اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس، ہر ایک کو بدلہ دیا جائے جو وہ کر رہا ہے، ہر ایک کو بدلہ دیا جائے، بدلے کا دن ہے وہ یوم الدین، اور قیامت دور نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے کل ما هو آت قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے
وہ قریب ہے، دور نہیں ہے۔ موت آنے والی ہے، قریب ہے۔ قیامت آنے والی ہے، قریب ہے۔ جنت قریب ہے، جہنم قریب ہے۔ اس لیے ہمیں یہ زندگی ہوش سے گزارنی ہے، ہوش سے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ہم نے یہ بیان سنا، اس سے ہمیں یہ اخذ ہوتا ہے کہ ہماری آخرت کی کامیابی صرف اور صرف دین میں ہے، اور اپنے علماء کرام سے جو کچھ ہم سیکھے اس کو آگے پہنچائے، اور تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کو دین کے کام کی تلقین فرمائے۔ اسی میں ہمارے آخرت کی بھلائی ہے، اور اس سے ہمیں سب کچھ ملنے والا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں سپورٹ کیجیے۔ جزاک اللہ۔